یسایہ 28واں باب جو 29 آیات پر مشتمل ہے۔ شمالی سلطنت کو انتباہ۔ افسوس افرائیم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو مے کے مغلوب ہیں۔ دیکھو، خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں، اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرائیم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے، پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ اس وقت رب الافواج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ لیکن یہ بھی مے خوری سے ڈگمگاتے اور نشے میں لڑکھڑاتے ہیں۔ کاہن اور نبی بھی نشے میں چور اور مے میں غرق ہیں۔ وہ نشے میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لرزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا؟ کس کو واعظ کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا، جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے۔ تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ پس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ سیون کے لیے کونے کے سرے کا پتھر۔ پس اے ٹھٹھا کرنے والو، جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو، میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر۔ جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو ساحول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا۔ کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جباؤن کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام، ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے۔
سو اب تم ٹھٹھا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الافواج سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ ساری سرزمین کو تباہ کرے۔ خدا کی حکمت۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرے کو ڈال نہیں دیتا اور گیہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جو کو اس کے معین مکان میں اور گٹھیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا؟ کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو داؤنے کے ہینگے سے نہیں داؤتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے۔ روٹی کے غلے پر دائیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھیراتا نہیں رہتا، وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الافواج سے مقرر ہوا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔